محترم سامعین کرام، بزرگان اسلام، آج کے جمعے کا جو موضوع ہے وہ ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت، کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے مدنی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ جھوٹے تو آئیں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، ملعون ہوں گے، لیکن پیغمبر نہیں ہوگا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ اعزاز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر رکھ دیا۔ یہ نبوت کا تاج میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنا دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ نے 100 آیتیں ایسی نازل فرمائیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کم از کم 200 احادیث ایسی موجود ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے نبوت آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم فرما دی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ کا دین، آپ کا لایا ہوا قرآن، آپ کا لایا ہوا اسلام، آپ کے لائے ہوئے طریقے قیامت تک کے لیے کارآمد ہیں، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اسوہ ہیں اور قابل عمل ہیں۔ دوستو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر دلائل پیش کیے جائیں۔ یہ اس طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ذکر کریں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کا ذکر کریں، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اور پیارے اخلاق کا ذکر کرنا ہم اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دین اسلام کے لیے قربانی کا ذکر کرنا ہم اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی ایک سیرت ہے، یہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے خوبی اور کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہیں؟ خاتم النبیین۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت تو آئے گی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ تو مسلم ہے۔ اب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی شخص اعلان نبوت کرے اور پھر اس کو لوگ ماننا شروع کر دیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام ابو حنیفہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ وہ مسائل کے اندر بہت اعتدال پسندی کا مظاہرہ فرماتے تھے کہ بہت معتدل اور نرم مزاج، طبیعت کے اندر سختی نہیں تھی۔ 4 ائمہ گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے مسائل اور فتاوی پر ہم اعتماد کرتے ہیں، وہ ہمارے امام تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیں، باقی ائمہ کرام کے اندر سختی موجود ہے۔ نماز کے حکم کے بارے میں امام شافعی کا فتویٰ کیا ہے؟ قتل کر دو۔ امام مالک کا فتویٰ کیا ہے؟ مرتد ہے، قتل کر دو۔ احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ سختی ہے کہ نہیں ہے؟ تینوں امام نماز کے متعلق فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ 3 اماموں کا فتویٰ کس بات پہ ہے؟ کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے۔ اور جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگرچہ وہ اس لائق تو ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتا ہے، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے اس کو قتل تو نہ کرو، اس کو قید میں ڈال دو، اس کو
قید میں ڈال دو، اس کو قید کر دو، وہاں پہ پڑا رہے، اس کو پھر دعوت اسلام پیش کرو، دعوت نماز پیش کرو، اس کے سامنے نماز کے فضائل سناؤ، نہ پڑھنے پر وعیدیں اس کو سناؤ، تاکہ اس کے دل میں خدا کے رسول کی محبت آئے کہ یہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اللہ کے عذاب جب اس کے سامنے آئیں، اللہ کا خوف آ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو پھر وہ نماز کی طرف آ جائے، اس کو رہا کر دو۔ اگر پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتا، اس کو قتل نہ کرو، اس کو جیل خانے کے اندر پڑا رہنے دو، پڑا سڑتا سڑتا ادھر ہی مر جائے، قتل نہیں کرنا۔ دیکھیں کتنا میانہ روی ان کا فیصلہ ہے، کیا فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ ایک آدمی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، آ کے سوال کرنے لگا کہ امام صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جی پوچھو۔ کہنے لگا ایک شخص ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا قائل ہوں کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو دوستو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو پھر وہ شخص اعتراضاً کہ آپ سے کوئی نہ کوئی فتویٰ ایسا پوچھا جائے، کوئی بات ایسی کی جائے جس میں آپ کی سختی نظر آئے، آپ کی سختی نظر آئے، ساتھ میں اس شخص کی شکایتیں لگائی۔ فرمایا وہ پوچھنے والا کہنے لگا کہ حضرت وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھ لی نماز، کبھی پڑھتا ہے، لیکن اس نماز میں نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، ایک شکایت۔ دوسری لگائی اللہ کی رحمت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، دو شکایت۔ تیسری کہ فتنے کو پسند کرتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، فتنے میں مبتلا ہونا پسند کرتا ہے، یہ اس کی تیسری شکایت۔ چوتھی شکایت کیا لگائی کہ وہ ایسا مسلمان ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایسا مسلمان ہوں، مجھے جنت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے جنت کی طلب کوئی نہیں۔ اور پانچویں شکایت کیا لگائی؟ مجھے جہنم کا خوف کوئی نہیں، مجھے جہنم کا خوف کوئی نہیں۔ چھٹی شکایت کیا لگائی؟ یہودیوں کو کہتا ہے کہ وہ سچے ہیں، یہودی سچے ہیں۔ پھر کہا ساتویں شکایت لگا دی عیسائی سچے ہیں۔ آٹھویں شکایت اس کے عیب گنوا رہا ہے نا کہ مردار کھاتا ہے، ذبح کر کے نہیں کھاتا۔ اب دوستو اتنی شکایتیں لگانے کے باوجود امام صاحب سے پوچھا آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں، آپ کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے تھوڑا سا توقف فرمایا، خاموش رہے، اور پھر فرمانے لگے وہ مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ کامل درجے کا مسلمان ہے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں نا، عیب تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر عیب کون سا ہے۔ دوستو خوبیاں تلاش کرنی چاہیے، مسلمان کے اندر خوبیاں تلاش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر خوبیاں کون کون سی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی کبھی خوبیاں تلاش کریں گے، خدا کی قسم آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ اور آپس میں محبت بڑھنے کا سب سے پیارا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ آقا نے فرمایا لا تدخلوا الجنت، لا تدخلوا الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن کون نہیں ہوگا؟ فرمایا جو آپس میں محبت نہیں کرتے۔ پھر آقا نے خود ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ میں تمہیں ایسی چیز کی طرف دلالت نہ کر دوں جب تم وہ کام کرنے لگ جاؤ آپس میں تمہیں پیار ہو جائے، آپس میں تمہاری محبت ہو جائے۔ آقا نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، آپس میں پیار ہو جائے گا، آپس میں پیار ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو ہدیے پیش کرو، آپس میں پیار ہو جائے گا، آپس میں محبت ہو جائے گی۔ ہم ایک دوسرے کے عیب تو تلاش کرتے ہیں دوستو، لیکن ہم ایک دوسرے کی خوبیاں نہیں تلاش کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ ساری باتیں پیش کی گئی، آپ نے فرمایا میں تو اسے کامل درجے کا مسلمان سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک ایک بات کی تعویل کی۔ کیا تعویل کی؟ فرمایا کہ تمہاری پہلی شکایت کہ وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا ہے، اور جب پڑھتا ہے تو رکوع اور سجدے کے بغیر پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے اور کامل درجے کا مسلمان ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: رد السلام، سلام کا جواب لوٹانا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کے جواب دینا، چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جائے،
اور فرمایا جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہونا یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ فرمایا وہ تو کامل درجے کا مسلمان ہے اور جنازے کبھی کبھار پڑھے جاتے ہیں، روزانہ تو نہیں ہوتے۔ یہ اس کی شکایت تھی نا، نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جنازہ پڑھتا ہوگا، جنازے میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اور جنازہ کبھی کبھار پڑھا جاتا ہے، روزانہ نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیں مسلمان کے عمل کی کیسی پیاری انہوں نے تعویل نکالی۔ پھر وہ کہنے لگا حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ فتنوں سے بھاگتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بڑی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا اولاد سے کون محبت نہیں کرتا، حلال مال سے کس کو پیار نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے، تم اسے کافر کیسے کہلوا سکتے ہو؟ دوستو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ہر بات کی تعویل فرمائی، ہر بات کی کہ عرض کرنے لگے امام صاحب وہ تو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کبھی باہر بیٹھے ہوں، بارش آ جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم دوڑ لگا کے اندر نہیں چلے جاتے، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں دوستو جب مسلمان کی خوبی پر ہماری نظر جائے گی کفر کے فتوے بند ہو جائیں گے، جب مسلمان کی ہم خوبیاں تلاش کریں گے اس سے محبت بڑھ جائے گی، اور پھر اس کے اندر ہمیں عیب نظر نہیں آئے گا۔ اپنی ذات کے اندر مجھے عیب تلاش کرنے چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کی مجھے خوبی دیکھنی چاہیے تاکہ وہ خوبی میرے اندر بھی آ جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دلیل کا جواب دیا۔ وہ عرض کرنے لگا ٹھیک ہے پتہ چل گیا نماز بھی ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، بغیر رکوع سجود کے پڑھی جاتی ہے، وہ جنازہ ہو گیا، اللہ کی رحمت بارش ہو گئی، فتنہ مال اور اولاد ہو گیا، آپ کی یہ تعویل تو سمجھ میں آ گئی۔ حضور وہ تو کفار کو کہتا ہے کہ سچے ہیں، یہودیوں کو کہتا ہے وہ سچے ہیں، عیسائیوں کو کہتا ہے کہ وہ سچے ہیں، اس کی تعویل مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت ليست اليهود على شيء، نصارہ نے کہا یہودی کسی دین پر نہیں ہے، ان کی بات سچی تھی، اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، وہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں، نہ یہودی کسی دین پر ہیں نہ عیسائی کسی دین پر ہیں، تو پھر اس کی بات تو درست ہوئی، عیسائی بھی سچ کہتے ہیں ان کو بھی میں سچا مانتا ہوں، یہودی بھی سچ کہتے ہیں ان کو بھی سچا مانتا ہوں، یہ تو دونوں گروہ اپنے دین پہ نہیں ہیں، یہ تو اپنے دین پہ نہیں ہیں۔ تو پھر وہ عرض کرنے لگا حضور ایک بات اور رہ گئی ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے، وہ کیسے حرام کھاتا ہے؟ مردار کو کھا لیتا ہے، ذبح نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ مچھلیاں کھاتا ہو، وہ جانور کھاتا ہے لیکن ذبح نہیں کرتا، یہ شکایت تھی۔ آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی کہ ہو سکتا ہے وہ مچھلی کھاتا اور اس کو ذبح نہ کرتا ہو۔ دیکھیں کتنے عیب اس کے اوپر گنوائے گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کی تعویل فرما کر اسے مسلمان قرار دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے، یقین رکھنے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا اقرار کرنے والا ہے۔ دوستو اتنے معتدل مزاج، اتنے نرم مزاج امام صاحب کے سامنے جب ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب ختم نبوت کے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو اس کی بات کر رہے ہو، اس شخص کی بات کرتے ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو نہایت نرم دل، نرم مزاج، معتدل مزاج، اور پھر روایات کی، قول و قرار کی، کسی شخص کے الفاظ کی تعویل کرنے والے، اور تعویل کیسی کرتے تھے؟ فرماتے تھے اگر کسی مسلمان کی زبان سے تم کلمہ کفر سنو، کلمہ کفر، جس سے تمہیں یہ سمجھ لگے کہ یہ مسلمان کفر کا کلمہ کہہ رہا ہے، اس کی 100 تعویلیں نکال لو۔ کتنی؟ 100 تعویلیں کرنے کی کوشش کرو، اس کا مطلب نکالو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 99 مطلب اس بات پہ نکل آئیں کہ جو اس نے قول کہی، جو اس نے بات کہی یہ کفر ہے، اور ایک مطلب ایسا نکل آئے جس سے اس کا اسلام ظاہر ہوتا ہو، فتویٰ اسی بات پر ہے کہ وہ مسلمان ہے، فتویٰ اسی بات پر دینا یہ مسلمان ہے۔ 99 جو تعویلیں کفر کی تمہارے سامنے آئی ہیں سب کو باطل کر دینا، سب کو یہ سمجھ لینا کہ اس کی نیت یہ نہیں ہوگی، اس کی نیت
یہ نہیں ہوگی، اس کلمے سے مراد یہ نہیں ہوگی جو 99 باتیں نکلی ہیں جو اس کے مسلمان ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اس بات کو لے لینا۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ پیش آیا، آپ فرمانے لگے تم تو اس خناس کی بات کرتے ہو، اس جھوٹے کی بات کرتے ہو، اس کذاب اور دجال کی بات کرتے ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر اس سے کوئی نبی ہونے کی دلیل بھی مانگ لے وہ بھی کافر ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ کہے اگر تو نبی ہے، تو پیغمبر ہے، تو پھر دلیل دے، تو اپنی کوئی دلیل پیش ایسی کر جس سے پتہ چل جائے کہ تو اللہ کا نبی ہے، فرمایا میں اس کو بھی کافر کہتا ہوں، میں اس کو بھی کافر کہتا ہوں۔ اتنی احتیاط کرنے والے امام فتویٰ کس بات پہ دے رہے ہیں کہ جب نبوت کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی اس کو دجال کہا جائے گا، اس کو کذاب کہا جائے گا، اس کو ملعون کہا جائے گا۔ وہ غلام تو ہو سکتا ہے، سردار نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی فتنے اٹھے، مسیلمہ کذاب، اور اسی طرح اسود انسی، اسی طرح سجاح نامی ایک عورت، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی دعوے ہوتے رہے، لیکن ختم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ہوئے۔ اس میں بھی دوستو ایک بڑی حکمت ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے خلاف جہاد کرواتے، خود کھڑے ہو جاتے، ان کو قتل کروا دیتے، تو دنیا، آنے والا مرزا، آنے والا قادیانی، آنے والا جھوٹا کذاب دجال یہ اعتراض کر دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ میرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے، اس لیے ان کو قتل کروا دیا۔ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور سب کو قتل کروایا، سب کو قتل کروایا۔ جو یہ کہے میں نبی ہوں، دوستو اس پر ضروری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ لائق اس چیز کے ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تیری زبان پر تو حق بولتا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر تو ہوتا، اصل بات یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم پیچھے میرے اہل و عیال کا خیال کرنا، بچوں کا پیچھے خیال کرو، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کفار نے تانا دیا اور اوروں نے تانا دیا، غیروں نے تانے دیے کہ علی کیا تو اس لائق تھا کہ تو بچوں کو کھلاتا، تو اس لائق تھا کہ میدان میں جا کے جہاد کرتا اور لڑتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کافر اور منافقوں کی یہ بات سن کر دل بے خساختہ دوڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تو میرے لیے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہارون تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پہاڑ پر کتاب لینے کے لیے گئے، پیچھے اپنے بھائی ہارون کو پیچھے قوم کے لیے والی اور وارث مقرر کر کے چلے گئے، قوم کا نگہبان اور نگران بنا کے چلے گئے۔ علی تو میرا بھائی ہے، تو بھی اس کام کے لیے ہے کہ میں جہاد میں جاؤں اور تو پیچھے میرے جو ہے اہل و عیال ان کی خبر گیری کرے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ موسیٰ اللہ کا رسول تھا اور حضرت ہارون اللہ کے نبی تھے، اب وہ دونوں نبی ہیں، لیکن فرق یہ ہے انہو لا نبی بعدی الا انہو لا نبی بعدی۔ علی تو میری طرح میرے لیے اسی طرح ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تیرے اور میرے درمیان فرق یہ ہے وہ دونوں نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو ادھر ہی بند فرما دیا، کہیں کوئی میری محبت میں آ کے علی کو پیغمبر نہ سمجھ لے، میری محبت میں آ کے حضرت عمر کو پیغمبر نہ سمجھ لے۔ جس کی زبان پر اللہ بولتا ہے، جس کے فیصلے پر اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے، جو الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوں، جو اس کی رائے ہو، اللہ اس کی رائے کے مطابق قرآن اتارے۔ 22 آیتیں اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق نازل فرمائی۔ حضرت عمر جو چاہتے تھے اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ کسی کو بعد میں آنے والے کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ عمر نبی تھے، بعد میں آنے والے کو یہ شبہ نہ ہو جائے
علی نبی تھے، میرے آقا نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عمر اگر ہوتا تو ہو جاتا، کیونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری مثال اس خوبصورت محل کی طرح ہے جس کو خوبصورتی سے بنا دیا گیا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی گئی ہو، اور فرمایا میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے، اگر وہ اینٹ اس محل کے اندر لگا دی جائے تو اس محل کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے۔ تو دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرا ایمان ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، اور یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے بعد خدا کوئی نہیں، محمد ایک ہی ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ دوستو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن آج کے دور میں کذاب اور دجال کیونکہ پیدا ہونے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ فرمایا ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میں حق پہ ہوں اور میں نبی ہوں، اور تم سن لو، تم خبردار ہو جاؤ، تم ہوشیار ہو جاؤ اس بات سے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو نبی اور رسول کے اندر بھی فرق ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں جو اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، کیا آپ خاتم النبی ہیں؟ آپ خاتم النبی ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول کی بات کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ایک مکمل دستور العمل، ایک شریعت دے کر بھیجتے ہیں۔ رسول کے پاس یا کتاب آتی ہے یا رسول کسی صحیفے کے ساتھ آتا ہے، وہ پچھلی شریعت پر عمل نہیں کرتا۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے والے پیغمبر کے پاس، جس پیغمبر کے پاس کتاب یا صحیفہ آیا ہو اس کی پیروی کروانے کے لیے آتا ہے، اس کی پیروی، جو پہلے حکم، جو پہلے شریعت چل رہی ہے اس کی پیروی آ کے نبی کرواتا ہے۔ اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اور ہر رسول نبی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو خاتم النبیین ہے، میرا حبیب تو خاتم النبیین ہے۔ اللہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا رہے ہیں، لیکن آج کا کذاب، آج کا دجال، آج کا ملعون اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ دوستو نبی کے اندر بہت ساری ایسی صفات ہوتی ہیں، ایسی صفات سے متصف ہوتا ہے جو عام لوگوں میں وہ صفات نہیں ہوتی۔ نبی جو ہوتا ہے اپنے علم کے اندر با کمال ہوتا ہے، عمل کے اندر با کمال ہوتا ہے، حسن کے اندر با کمال ہوتا ہے، جمال کے اندر با کمال ہوتا ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ نبی نبوت کے اعلان سے پہلے جو باتیں کہتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور جو اس کی زبان سے بات نکلے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ نبی کو اس وقت تک اللہ موت نہیں دیتا جب تک وہ بات اللہ اس کی پوری نہ کر دے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کہی ہوئی بات پوری نہ ہوگی۔ دوستو جو یہ کہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختصر سے تعارف اس کا کرتا چلوں، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے الہام کر دیا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ جو ہی اس نے اعلان نبوت کیا تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کو ایک عورت سے جس کا نام تھا محمدی بیگم، کیا نام تھا اس کا؟ محمدی بیگم، اس کے عشق میں فریفتہ ہو گیا، اس کو عشق ہو گیا۔ نبی ایسا بنا ہے کہ اس کے اپنے دل پہ قابو نہیں ہے، غیر محرم کے عشق میں فریفتہ ہو گیا، اور پھر اعلان کیا اس نے؟ اعلان یہ کرتا ہے خبیث، خناس، دجال، کذاب، اس کا اعلان یہ ہے کہ میرا اللہ نے محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کر دیا، میرا اللہ نے محمدی بیگم کے ساتھ کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا۔ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے اس کا نکاح کر دیا، یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی۔ اس وقت دوستو وہ عورت مسلمان نہیں تھی، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اس نے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ ہمارا تو عقیدہ ایمان ہے نبی سچا ہوتا ہے، اس نے شادی سے کیا کر دیا؟ انکار۔ تو پٹنہ کا ایک رہنے والا شخص جس کا نام سلطان احمد تھا، کیا نام تھا اس کا؟ سلطان احمد، پٹنے کا رہنے والا تھا، اس عورت نے اس سے نکاح کر لیا، اس عورت نے
اس سے نکاح کیا تو اس کذاب دجال نے پھر ایک اعلان کیا. وہ کہنے لگا اب اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے, مجھ نبی کی بات کو نہیں مانا, اب اللہ اس کو اولاد نہیں دے گا, اللہ اس کو اولاد نرینہ نہیں دے گا. اللہ نے اس کذاب کو اور جھوٹا کیا. پھر اللہ نے اس کے اوپر تماچا مارا, اس کے منہ پر جھوٹ کا بدنامی کا ایک تماچا مارا. اللہ نے اس عورت کو 5 لڑکے عطا فرمائے. کتنے؟ 5. اس کو اللہ نے جھوٹا کیا. پھر اس نے کہا اس کی ایک بیٹی پیدا ہوگی, اس کی میرے بیٹے کے ساتھ شادی ہوگی. اللہ نے پھر اس کو جھوٹا کیا. کیا کیا؟ اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو لڑکا ہی نہیں دیا, اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. دوستو دیکھو اللہ کی شان ہے, اللہ اس کو ہر جگہ پہ ذلیل کر رہا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پہ چرچے ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے حبیب قیامت آ جائے گی جہاں جب تک میرا چرچا رہے گا تیرا نام ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. جب تک سچے باقی رہیں گے, جب تک کلمہ پڑھنے والے باقی رہیں گے, جو لا الہ الا اللہ کہے گا میرے حبیب, جب تک میں اس کو اپنا نہیں مانوں گا جب تک محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کر لے گا. دوستو اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اونچی شان سے نوازا. اور پھر ایک اور نقطے کی بات حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نقطے کی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہل ہو گئے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کو نبی مان بیٹھے. دیکھیں غلام احمد کے اندر اللہ کے نبی کا نام موجود ہے احمد, اس کو نکال لو. احمد حضور علیہ السلام کا نام ہے نا, اس کو نکال لو. محمدی بیگم میں بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے, اس کو بھی نکال لو. باقی کیا بچ گیا؟ بیگم. اور پھر سلطان احمد میں بھی اللہ کے نبی کا نام موجود ہے, اس کو بھی نکال لو احمد کو. اب 3 چیزیں نکلی, احمد نکل گیا دونوں ناموں میں سے, اور خاتون کے نام سے محمدی نکل گیا. 3 نام بچ گئے, غلام اور بیگم اور سلطان. 3 نام بچ گئے نا, غلام, بیگم اور سلطان. پھر آپ فرمایا کرتے تھے میرے دوستو یہ بتاؤ کبھی غلام کی بھی بیوی کو کسی نے بیگم صاحبہ کہا ہے؟ کسی غلام کی بیوی کو بھی بیگم کہا جاتا ہے؟ نہیں, سلطانوں کی بیویوں کو کہا جاتا ہے یہ بیگم صاحبہ ہے. کوئی افسر ہو اس کی بیوی کو کوئی کمی یہ کہے گا کہ یہ غلام فلاں کی جی بیوی ہے, یہی کہیں گے نا کہ یہ بیگم صاحبہ ہے. تو فرمایا کہ یہ بیگم صاحبہ بیگم سلطان کی ہوا کرتی ہیں, غلاموں کی بیگمیں نہیں ہوا کرتی. اور پھر ایک مولانا عبد القدیم ندیم صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے لطیفتاً, دوستوں کے مزاح کے لیے فرماتے تھے کہ دیکھو غلام احمد قادیانی ادھر سے محمدی بیگم ہے, ادھر سے سلطان احمد ہے, یہ 3 ہے نا. اور ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی بیوی امت کی مائیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم, جو پیغمبر کی بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے. فرماتے تھے کہ دیکھو قادیانیوں کا نبی کون ہے؟ غلام احمد ہے. غلام احمد قادیانیوں کا نبی ہے, وہ ان کو اپنا نبی مانتے ہیں, اور نبی کی عزت جان مال ماں باپ سب سے زیادہ ہوتی ہے. نبی کی بیوی ماں ہوا کرتی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی کو ماں کو تو سلطان جو ہے پٹنہ پوری لے گیا, پٹنے کا رہنے والا قادیانی کو ماں, قادیانیوں کی ماں کو لے گیا. پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ خالی غلام رہ گیا, وہ چوڑا رہ گیا, وہ دجال اور کذاب رہ گیا. دوستو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر بلند فرمایا, قیامت تک جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والا باقی ہے, اللہ جل شانہ اس روئے زمین پر قیامت کو برپا نہیں کریں گے. اللہ کا نام لینے والا باقی ہے, قیامت نہیں آئے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا باقی ہے, قیامت نہیں آئے گی. دوستو اللہ جل شانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل مجھے جاودانی بخشی, آپ کو زندگانی بخشی, ہواؤں کو روانی بخشی, اور پاؤں کو طغیانی, پانی کو طغیانی بخشی, پرندوں کو اڑنا سکھایا, پھولوں کے اندر خوشبو بنا دی, دوستو فروٹ کے اندر ذائقے اور رنگ بھر دیے. یہ سارا کا سارا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے, آپ کے آمد کی وجہ سے ہے. اگر آپ نے آنا نہ ہوتا تو یہ نہ زمین و زماں ہوتے, نہ یہ مکین و مکان ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا, سب کچھ ختم ہو جاتا. اللہ اپنا تعارف, اللہ اکیلا رہ جاتا, اللہ کسی کو نہ دکھاتا, اللہ اپنی پہچان نہ کرواتا. دوستو اللہ کی پہچان ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. میں نے پہچانا, آپ نے پہچانا, آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ اللہ کی پہچان ہمیں کس نے کروائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کروائی. دوستو ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا جینا مرنا اللہ سے دعا ہے اسی پر ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین
لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اسی پر اللہ جل شانہ، اسی عقیدے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت عطا فرمائے۔